کہ ایک کردی ڈاکو تھا اور اس کی ایک پوری جماعت تھی ڈکیتی کی، اور اس کا کام یہ تھا کہ بغداد کی جنگلوں میں رہتا تھا اور جانے والے ہر قافلہ اس کا اپنا کام تھا. لہذا وہ اس کو پتا چلا کہ ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے اور مال و زر اس کے پاس بہت زیادہ ہے. یہ اپنی جماعت کو لے کر اس جنگل میں ٹہلنے لگا جہاں سے اس کا گزر ہو رہا تھا. اب جب ٹہلنے لگا اور دیر ہو گئی اور اس وقت تک قافلہ نہیں پہنچا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا انتظار میں. تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ 3 درخت ہیں کھجور کے، 2 تر و تازہ ہیں جن کے اوپر کھجور شیرے دار بھرے ہوئے ہیں، اور ایک سوکھا ہے جس کے اوپر کوئی کھجور نظر نہیں آتے، اور ایک چڑیا ہے جو بار بار آتی ہے اور ان تر و تازہ کھجوروں کو اپنے منہ میں لیتی ہے اور اس سوکھے درخت پہ جاتی ہے. 1 بار آئی، 2 بار آئی، 5 بار آئی. اس اول کو دیکھا تو سوچا کہ چڑھ کے تو دیکھوں کہ ہو کیا رہا ہے. جب یہ اوپر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ سوکھے درخت کے ایک ڈالے پر ایک سانپ ہے جو نابینا اندھا ہو گیا ہے اور اس کی آنکھیں نظر نہیں آتی ہے اور وہ منہ کھولے پڑا ہوا ہے، اور یہ چڑیا اس کے منہ میں اس کو کھجور ٹپکا رہی ہے. یہ دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل گئی اور رو کر کہا کہ اے مولا، وہ سانپ جو موذی جانور ہے جس کے مارنے کا تیرے حبیب نے حکم دیا ہے، اگر وہ اندھا ہو گیا تو آپ نے اس کی روزی کے لیے پرندے کو مقرر کر دیا اور اس کے حلق کے اندر کھجور آپ ٹپکا رہے ہیں، اور میں آپ کا نام لینے والا آپ کا نبی کا غلام لوٹ مار پہ پڑ گیا اور زندگیوں کو تاراج کرنے پہ لگ گیا. میری آخرت کا کیا ہوگا؟ ایک دم اس کو موڑ کے ختم کیا اور روتے ہوئے اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور پہنچ کے کہا کہ اے لوگوں، اب تمہارا اور میرا رشتہ ختم، اب میرا راستہ الگ اور تمہارا راستہ الگ. اب ڈاکوؤں کی قافلے نے اور جماعت نے اپنے سردار سے پوچھا کہ اے سردار، کیا بات ہو گئی جو آپ آج ہم سے اپنے رشتے کو توڑ رہے ہیں؟ اس نے اس پورے واقعے کو سنایا اور سنا کر کہا کہ جب اللہ اندھے سانپ کی بھی پرورش کرتے ہیں تو میں اور تم اللہ کے نبی کے امتی ہیں اور اللہ کے نام لیوا ہیں، کیا اللہ ہماری روزی نہیں عطا کریں گے؟ تو میں اللہ سے اور توبہ کر لیا. تو یہ ساری ڈاکوؤں کی جماعت رونے لگی اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار، اگر تم توبہ کرتے ہیں تو ہم بھی تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے اور ہم اپنی زندگی کو پاک کریں گے. اگر پچھلے مل گئے تو ان سے حقوق معاف کرائیں گے اور اگلی زندگی کو اپنی پاک گزاریں گے. تو اس کردی سردار نے کہا کہ اگر توبہ ہماری تمہاری سچی ہے تو اس کا ایک ہی معیار ہے کہ اب یہاں سے ادھر ادھر اور اپنے گھر اور وطن کی طرف جانے کی مت سوچو، بلکہ سیدھا پیدل بیت اللہ کی طرف چلنے کا ارادہ کرو تاکہ اللہ کے گھر پہ پہنچ کر ہم اپنی توبہ کو پختہ کریں گے. موت آئے گی تو توبہ کے راستے، اور اللہ پہنچائیں گے تو اپنے گھر پہنچائیں گے. تو ساری جماعت نے کہا کہ سردار، اگر تم چل رہے ہیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اب یہیں سے انہوں نے اپنی چیزوں کو پھینکا اور بیت اللہ کا ارادہ کیا. چلتے چلتے فاقے بڑھنے لگ گئے اور غشی ان کو آنے لگ گئی. 2 دن اور 2.5 دن ان کے ایسے گزر گئے. رات کا وقت ہے، یہ جنگل سے گزر رہے ہیں، پیروں کی سرسراہٹ ہوئی تو ایک بوڑھیا لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلے آئی اور کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو. انہوں نے ٹھہر کر کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے نام لے کر کہا کہ اس نام کو کوئی کردی تمہارے درمیان میں ہے؟ تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اے بڑھیا، یہ تو میرا نام لے. اس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، اور واپس پلٹ کے اپنے جھوپڑے پہ گئی اور جانے کے بعد کچھ کپڑوں کے جوڑے لائی اور کچھ کھانے کا سامان لائی اور کچھ پیسے لے آئی اور لا کے کہا کہ یہ دینار و درہم تمہاری خدمت میں ہدیہ ہے اور یہ کپڑے تمہارے لیے تحفہ ہے اور یہ کھانے کا سامان تمہاری اور تمہاری جماعت کے لیے ہے. اس ڈاکوؤں کے سردار نے حیرت سے کہا کہ بوڑھیا، اس جنگل میں تو میرا نام کیسے جانتی اور کیسے تو ان چیزوں کو لے آئی؟ اس نے کہا کہ 2 دن سے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے اور آقا تیرا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ اس نام کا میرا محبوب تیرے دروازے کے سامنے سے گزرنے والا ہے. جب گزرے گا تو تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور گھر میں تیرے یہ عزوقہ رکھا ہوا ہے، تو میری طرف سے ہدیہ کر دینا اور تحفے کی طرف سے پیش کر دینا اور کہہ دینا کہ اللہ کے نبی نے تمہارے لیے ہدیے میں دیا ہے. تو یہ سنتے ہی ان کی چیخیں نکل گئی کہ اے اللہ، ابھی ہم نے توبہ کے لیے قدم اٹھایا اور آپ نے اپنی نبی کی زبان سے ہم کو محبوب قرار دیا اور ہمارے لیے ہدایت بھیجا کر ہماری غیبی مدد کا سامان کر دیا. تو اللہ ایسی کریم ذات ہے اور ایسے رحمت والے پروردگار ہیں کہ بندہ اگر توبہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اپنے محبوبوں کے دل ڈال دیتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول کر کے ان کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں.
बशर्ते कि तौबा तौबा बन जाए और आदमी उस मगफिरत के रास्ते पर अपनी जिंदगी को जमा ले। तो इसलिए मेरे दोस्तों, रमजान के बचे अय्याम ये इसलिए कीमती है कि इसके अंदर लायानी और गफलत न हो और बेदीनी और बदअमालियां न हो, बल्कि आदमी इस तौबा पे मुस्तहकम रहे और मगफिरत के इन अय्याम में अपने आप को जमा ले। रात और दिन अपनी तन्हाइयों में दुआओं का मांगना और मजमू में ईमान की मेहनतों का करना और अल्लाह के मखलूक के दरमियान दीनी सोहबतों में अपनी जिंदगी को गुजारना, ताकि दीनी आमाल आदमी की जिंदगी में जय पकड़े और तौबा आदमी की जिंदगी के ऊपर मुस्तहकम हो और मगफिरत की बारिश अल्लाह की तरफ से हो। तो रहमत वाले दह से रहमतों के मिलने की अलामत मगफिरत के दह में तलब बढ़ जाना और तौबा पे जम जाना, और जिसे मगफिरत के दह में अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे, आखिरी दह में उसको जहन्नम की खलासी का छुटकारा है और ताखरातों के अंदर उसकी इबादत की लज्जतों का बढ़ावा है और अल्लाह की तरफ से नेमतों के मिलने की खुशखबरी का पैगाम है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी को जिंदगी बनाना है तो तौबा और गुनाहों से माफी के रास्ते को अपनी जिंदगी में जमाना। इसीलिए इस महीने को सबर का महीना कहा कि अपने आप को आपस में इतरा कर और बिछला कर को बेकाबू मत करो, बल्कि सब्र कर कर अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करो। और इस महीने को गमखारी और दिलदारी का महीना बनाया कि लोगों के साथ गमखारी का और तालीफ कल्बी का सामान करो और उनके साथ हमदर्दी का मामला करो। अगर इस तरह अपनी जिंदगी मखलूक और खालिक के साथ सही हुई और अमाल को संवारने का मौका मिल गया और तौबा के रास्ते को हमने पकड़ लिया, तो अल्लाह पाक वो है जो बंदों की तौबा को कबूल करते हैं तो नदामत बढ़ाते हैं, जज्बात को आदमी के भड़काते हैं, अल्लाह से माफी मांगने में लज्जतें देते हैं। अल्लाह पाक वो है जो बंदों की तौबा को कबूल करते हैं तो नदामत बढ़ाते हैं, जज्बात को आदमी के भड़काते हैं, अल्लाह से माफी मांगने में लज्जतें देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रास्ते की बरकत देते हैं। इसीलिए अहलुल्लाह की बड़े बड़ों की जिंदगियों में बातें मिलती हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये वो है जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की सोहबत में अपनी जिंदगी का फैज़ पाया था और 120 से ज्यादा सहाबा की जिंदगी से दीन को हासिल किया था और दीनी जिंदगी के खैर व बरकत को अपनी जिंदगी किया था। इसके बावजूद जिंदगी के अंदर जो तौबा की कैफियत थी, जो अल्लाह के साथ मुआमला था, दिन भर दीन का काम करते, अहादीस का दर्ज देते, मखलूक खुदा की खिदमत करते, मुसाफिरों को अपने घर ठहराते, मेहमानों की मेजबानी करते, परेशान हालों की जरूरतों में काम आते, घर के छत पे चढ़ जाते और वहां पर जो है और आहुजारी करते और अल्लाह की बारगाह में इतना बेकरार होते कि कभी कभी आंसू बहते हुए फरमाने से एक खतरा टपक जाया करता था और ये कहते थे कि अल्लाह हसन ने आपके दीन का कोई हक और मैंने आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के तकाजे को नहीं पहचाना, तो मुझे माफ फरमा, अगर मेरा हिसाब लेगा तो मेरा आखिरत में क्या मामला होगा। इसमें मछली की तरह, मछली बेआब की तरह तड़प जाते और बेहाल हो जाते। तो एक दिन रात में तहज्जुद में रो रहे हैं और आंसू बह रहे हैं और चेहरा भिगाते हुए सजदे की जगह को नम करते हुए वो आगे बढ़े और परनाले से खतरा 2 कतरे टपक गए। उधर सुबह की नमाज के लिए जाने वाला कोई इबादत गुजार आगे बढ़ रहा था, उसके बदन के ऊपर और उसके मोहल्ले पर एक कतरा आंसू का पड़ गया। उसे गुमान हुआ कि ये नबी काहे की है। उतारा, ऐ घर वाले इतना बता दे कि ये पानी पाक है या नापाक है, इसलिए कि मैं अल्लाह के घर जा रहा हूं। आवाज कान में पड़ी तो तड़प गए और चीख कर बेकरार होकर फरमाया, ऐ जाने वाले, ये गुनाहगार हसन के आंख के आंसू है, इसका कोई एतबार नहीं कि ये पाक है या नापाक है, बेहतर यह है कि तू इसको धो ले। जबकि फुक़हा ने लिखा कि काफिर के आंसू भी पाक होते हैं, लेकिन अपने आंसुओं पे भी एतबार नहीं किया और फरमाया कि जाने वाले ये गुनाहगार हसन के आंख के आंसू है, इसका कोई एतबार नहीं, बेहतर ये कि तू इसको धो ले। तो इस तरह अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगी में अल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़ा और बनाया। अल्लाह पाक ने फिर उनके जरिए से फैज को दुनिया में फैलाया और हिदायत के चश्म चिराग फैलाए। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरूरत इसकी है कि हम अपने आप को पहले तो गुनाहगार और खताकार समझें। अब तो ये तसव्वुर भी खत्म हो गया, अपने बारे में फाकी और बुलंदी और दूसरे के बारे में कीड़े चुनना, इस गफलतों ने रहस्य ईमान को भी हमारे खतरे में डाल दिया। तो आदमी इस मुबारक महीने में अपने गुनाहों को टटोले, दीनदारों की सोहबतों को तलाश करे। इसीलिए दावत इल्लाह का वो काम
جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں چلایا اور رمضان المبارک میں پوری امت کو اس کے اوپر کھڑا کیا اور اس میدان میں آپ آئے، تو اس کے نتیجے میں امت کے اندر دعوت کے راستے ایک صحابی فرماتے میں گھر میں آیا عشاء کے بعد میں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی ایک کونے میں بیٹھی ہے اور اس کے چہرے پہ آنسو کی لڑیاں جاری ہے اور وہ بالکل اپنے میں کھوئی ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں مشغول ہے۔ اسے دیکھ کے میرا دل پگھلا، میں دوسرے کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں میں آہوازاری میں لگ گیا، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہمارے کانوں میں پڑ گئی، نہ وہ سوئی نہ میں سو سکا، اور جب صبح کی نماز ادا کر آئے تو میں نے پوچھا بتاؤ کہ رات تمہاری بے چین کیوں گزری؟ اس نے کہا آپ کیسے بے چین ہو گئے؟ کہا تمہاری بے چینی کو دیکھ کے بے چین ہو گیا کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہے، نہ بستر تمہیں پیارا ہے نہ کھانے کی تمہیں حاجت ہے، تو تمہاری اس کیفیت کو دیکھ کے مجھ میں ندامت ہوئی، یا اللہ یہ گھر میں رہ کر اپنی زندگی میں نادم ہے اور میں سارے ماحول میں پھرتا رہا اور اپنے اعمال کو سوچا بھی نہیں، تو تجھے دیکھ کر مجھ میں بھی ندامت پیدا ہوگی، تو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے بیٹھ گیا۔ تو اس وقت اس صحابیہ نے، اس اللہ کی بندی نے کہا کہ میں بیٹھی تھی کہ مان مجھے قیامت کا دن یاد آیا، پلسرات کا منظر یاد آیا کہ یا اللہ 1500 برس کا راستہ ہوگا، جہنم کی وادی پر ہوگا، کس میں مجال ہے کہ اس کو پار کر سکے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور اس دن مجھے عافیت سے پار کرا دے۔ میں پوری رات پلسرات سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کو طلب کرنے میں بیٹھ گئی۔ تو گیا امت کی عورتیں بھی طلبگار تھی، امت کے مرد بھی طلبگار تھے۔ اب تو 5 وقت کی نمازوں پڑھنا وقت کے اوپر مشکل ہے، حیادار لباس میں رہنا مشکل ہے، اپنی اولاد کو ایمان کا راستہ بتلانا مشکل ہے، تو میرے دوستوں گھروں کے اندر ایمان کی پکار کہاں سے آئے گی اور قرآن کے انوار کہاں سے آئیں گے اور اللہ کی غیبی مدد کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ کرے کہ اللہ ہمارے گھرانوں کو اسلامی گھرانے بنا دے، ہم کو سچی پکی توبہ کے راستے پر ڈال دے اور ہم کو گناہوں پر ندامت دے دے اور پاکی کا راستہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس لیے یہ طے کرے کہ بھئی جہاں پاکی کا ماحول ملتا ہے اس دعوت اللہ کے اور دینداروں کی صحبت میں زندگی گزاریں گے، دنیا کی محبت سے اپنے دامن کو بچائیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، لایانی سے اپنی زندگی کو بچائیں گے اور غیبتوں اور جھوٹ سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں گے اور ایمان اور اعمال صالحہ پر اپنی زندگی کو چلائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ بار بار آپ کی محبتوں میں حاضری کے اللہ پاک موقع دے رہے ہیں، اللہ آپ کی محبتوں کے صدقے میری بھی مغفرت فرمائے، آپ کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو مغفرت کے دہی کی صحیح خیر و برکت اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ اللہ سے مانگ لے کہ یہ دعاؤں کی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، تاکہ اللہ ہمیں سچی ندامت دے دے اور گناہوں سے حفاظت کا سامان دے دے اور پاکی کے راستے پہ اللہ اپنے کرم سے ہماری زندگیوں کو چلا دے اور زندگیوں کو اللہ اپنے کرم سے صحیح فرما دے اور عافیت والی زندگی اپنے کرم سے نصیب کرے۔